ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک رشتے کا مسئلہ ہے۔ ہماری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں کہ جو عمر دراز ہو چکی ہیں اور ان کے رشتے نہیں آتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے رشتے تو آتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آتا، اور بہت سارے بھائی ہیں ہمارے، ان کے بھی رشتے کے مسائل ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آج کچھ ایسے وظائف پیش کروں گا کہ اگر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے رشتے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن وظیفے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے، تو اور حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب کسی بھی لڑکی کا کوئی اچھا مناسب رشتہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اس رشتے کو اس سے نکاح کر دے اور بلا وجہ رشتے کے اندر جو ہے وہ نقص نہ نکالیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہنوں کے اچھے سے اچھے رشتے آتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا نقص جو کہ بنتا نہیں ہے، لیکن وہ عیب نکال کر، وہ نقص نکال کر بلا وجہ رشتے جو ہے وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کہ جن کے لیے لڑکیوں کا انتخاب جب ہوتا ہے تو اچھی سے اچھی لڑکیوں کا رشتہ آتا ہے یا لڑکیوں کو دیکھ کر واپس آتے ہیں، تو بجائے ہاں میں جواب دینے کے وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں یا کوئی نقص نکال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد منع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بعد میں جا کر ایسے ہی لوگوں کے رشتے جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم احادیث مبارکہ کے مطابق نیک اچھا مناسب رشتہ اگر کسی کو مل جائے اور وہ فوراً اپنی بچیوں کے رشتے کر دیں تو پھر یہ عمر نکلنے کا جو مسئلہ ہے اور بعد میں پھر رشتے نہیں آتے یا پھر پسند نہیں آتا، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے گھر کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تو علماء کرام نے فرمایا کہ پھر عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ اور سورۃ الممتحنہ، ان دونوں صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چند دنوں تک آپ ان وظائف کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر پہ رشتے آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ تمام وظائف کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کرے، اور نمازوں کے بعد جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر ان وظیفوں کو آپ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے رشتے جو ہے وہ مطلب نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس چیز کو کثرت سے پڑھیں، ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں کہ خلقناکم ازواجا، اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں آپ 121 مرتبہ یہ پڑھیں گے کہ خلقناکم ازواجا۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے رشتے آتے ہیں لیکن جواب ہاں میں نہیں آتا، بلکہ کوئی جواب نہیں آتا، تو اگر کوئی بندش ہو یا کوئی رکاوٹ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں کہ جن کو آپ کثرت سے نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ بندش، یہ رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے یہاں کوئی اچھا ایک مناسب رشتہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں جو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھنا ہے، وہ ہے یا لطیف اور یا حلیم، یا لطیف یا حلیم۔ ان 2 اسماء الہیہ کو آپ کثرت سے پڑھتے جائیں، چاہے وہ آپ وضو سے ہوں یا با وضو ہوں، بے وضو ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ رشتوں کی جو بندش ہے یا پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔